اوپر کی مثالوں ڈرائیونگ سیمولیٹر حکیم کی خیال سلطنت سے جب معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی ذات تک مشاہدے یا عقل کی رسائی ممکن نہیں، تو پھر صوفیہ کرام کی کوششوں مراقبات وغیرہ کا مقصد کیا ہے؟ تو صوفیہ کرام کے مراقبات کا مقصد اصل کو سیمولیٹ کر کے ایک ایسی کیفیت حاصل کرنا ہوتا ہے جو اصل کو حاصل کرنے سے حاصل ہوتی۔ مثلا مراقبہ کیفیت احسان میں ایسی عبادت کی کوشش کی جاتی جو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے پر ادا ہوتی، اللہ تعالیٰ کے اس کوشش کو ہی اصل کنسیڈر کر لیا جاتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، یعنی دکھایا خواب میں کہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام، میں نے ایسا خواب دیکھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا یا ابا جان، آپ وہ کر گزرے ہیں جس کا آپ کو حکم ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب دونوں سمجھ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وصیت بھی کی کہ آپ میں اس طرح اون دیں، منہ مجھے لٹا دیں اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور تیز چوری سے مجھے ذبح کر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ کام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، یہ کام ہو گیا۔ آگے پھر اللہ پاک کا کہا، اللہ نے پھر کیا کیا، جبرائیل علیہ السلام کو بڑے ایمرجنسی میں حکم دیا، سیدھے جاؤ جلدی، جنت سے مینڈا لے کے اس کے سامنے ڈالنا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹانا ہے۔ جو جبرائیل علیہ السلام نے بڑی ایمرجنسی میں جو کام کیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آج تو جنت سے مینڈے کو لا کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ڈالا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی چوری چل نہیں رہی، پہلے اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چل رہی تھی، کیوں؟ شروع کو حکم تھا کہ نہیں چلنا، آج وہ چل نہیں رہی۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان کی کیا وجہ، میں نے چوری بڑی تیز کی تھی، لیکن پھر چل پڑی تو ابراہیم علیہ سمجھ گئے کہ کام ہو گیا، کام ہو گیا۔ تو آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مینڈا ذبح ہے، اسماعیل علیہ السلام کھڑا ہے۔ اب اس پر ابھی حیران ہے کہ وہی آ گئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا، تو نے اپنا خواب سچا، اب ہوا نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو ایسا مان لیا جیسے کہ کر لیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے یہ کام ہے، اگر ہم اس طرح نماز پڑھیں جس طریقے سے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں تو اللہ پاک اس کو اسی طریقے سے قبول فرمائے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بالکل اس حدیث شریف میں یہ سارا میسج موجود ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تو دیکھ نہیں سکتا، تو دیکھ نہیں رہا، تو وہ تو بے شک تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھو اس کیفیت کو اصل کے طور پہ مان لیا ہے، اس کیفیت کو اصل کے طور پہ مان لیا ہے کہ اگر تو اس کو سیمولیٹ کر سکتا اور تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اصل ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ سے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر فَإِن تکن ترا اصل کی بنیاد پر ہوتا تو وہ تو ہو ہی نہیں رہا، تو یہ بات اس کا کوئی معنی نہ ہوتا۔ لیکن نہیں، فَإِن تکن ترا، اگر تو مطلب جو ہے نا اس کو دیکھنے، اس کا مطلب ہے کہ جو یہ دیکھنے کا جو سیمولیشن ہے اگر تجھ سے نہیں ہوا، ہاں جی، تو پھر یہ بات تو ضرور ہے سیکنڈ ڈگری پر کہ بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے، بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ والی بات ہے۔